تو اسلام میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک انسان اپنی اولاد کو قتل کرے۔ اب اولاد کی پیدائش ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے اس کے ماں کے لیے، یقیناً باپ کے لیے بھی یہ مرحلہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جس کو کہیں گے سائیکولوجیکلی ہم کہہ سکتے ہیں، ساتھ میں ہو سکتا ہے کبھی فائنینشیل برڈنس جس کو کہیں گے، مالی اعتبار سے بیچارہ اس طاقت نہ رکھتا ہو اور بچہ نارمل نہ ہو کہ سیزرین ہو جائے یا اللہ نہ کرے کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جائے، اس کے لیے بھی ایک فکر کا مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جس عورت کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ حمل کی تکلیف میں ہوتی ہے اور اس کی جان کے لالے ہوتے ایک طرح سے، تو یہ بھی بہت فکر مند ہوتا ہے، فزیکل نہیں لیکن سائیکولوجیکل تو ہوتا ہے۔ لیکن عورت کا معاملہ اور بھی زیادہ سنگین ہے، وہ فزیکلی بھی جو ہے پریشان ہے، سائیکولوجیکلی بھی وہ جو ہے پریشان ہے، نفسیاتی طور سے بھی پریشان ہے، جسمانی طور سے بھی پریشان ہے نا، اس کی پریشانی عورت کی تو بہت عجیب ہوتی ہے، یاد رکھیے، تو یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے ایک عورت کے لیے، یاد رکھیے، اور یہ جو ہے اس مرحلے میں سخت صبر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، ہر چیز کے معاملے میں ہر اعتبار سے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، اور یہ مرحلہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اس بات کو ہم سمجھیں۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 23 میں اس مرحلے کو اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے مرحلے کو تذکرہ کیا کہ وہ بھی حاملہ تھی، ان کو اولاد ہونے والی تھی عیسیٰ علیہ السلام، اور اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوئی، وہ کیفیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک عورت کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 23 میں فَأَجَاهَا الْمَقَاضُ إِلَى جِذِعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَأَجَاءَهَا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے پھر جب اس کو مریم کو، اللہ فرماتا اور کہتا ہے درد زح حمل کا درد ہوا، تو اللہ فرماتا ہے اور تو وہ نکلی الی جذع النخلہ، اور جب کہ وہ نکل کر گئی تھی اور جو ہے کھجور کے تنے کے نیچے آ گئی تھی۔ ہم پورا واقعہ جانتے ہیں کہ فرشتے نے آ کے کہہ دیا تھا کہ اس سمت میں چلے جاؤ، کھجور کے پاس جھاڑ کے پاس چلے جاؤ، وہاں لیٹ جانا اور وہاں آرام کرنا، دھکا دینا تو کھجور وغیرہ اس جھاڑ سے گر جائیں گے، اس کو کھانا، اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ تو اللہ فرماتا جب وہ نکل کر اس نخلا اس جھاڑ کی طرف گئی، اس چیز کی طرف جہاں اس کو ان کو اشارہ کیا گیا تھا، اس تکلیف سے جو حمل کی تکلیف تھی، تو پیدائش کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھیے اس تکلیف سے مریم علیہ السلام کیا کہتی ہے، قالت یا لیتنی مت، کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں کب کی مر چکی ہوتی، اور فرمایا مر گئی ہوتی اور لوگوں کو یاد سے بھی بھولی بسری ہوتی، لوگ مجھے بھول بھی گئے ہوتے، کاش ایسا ہوتا۔ اس سے علماء ایک مسئلہ بھی اخذ کرتے ہیں، کبھی کبھار ایسے جملوں کا ادا کرنا بھی درست اور جائز ہوتا ہے جس میں انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، جہاں ناشکری یا خودکشی کی نیت سے نہیں، لیکن وہ یوں ہی کہتا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے کاش کہ میں مر چکا ہوتا۔ جیسا حدیث میں آتا ہے قیامت سے قرب لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مر گیا اس کو دیکھ کر رشک کریں گے اور کہیں گے کاش میں یہاں ہوتا، چونکہ باہر اتنے فتنے ہوں گے۔ تو یہ خودکشی یا دنیا سے بیزارگی یا اللہ کی دی ہوئی زندگی سے بیزار نہیں ہے، لیکن اس تکلیف کے بدلے میں ایسے جملے ادا کیے جا رہے ہیں، محاورتاً کہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہی ہے، کاش میں مر چکی ہوں، سمجھ رہے ہیں، کاش میں ختم ہو گئی ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آخرت کے بارے میں سوچتے تو کہتے کاش میں ایک جھاڑ ہوتا، سوکھ جاتا، لوگ کاٹ لیتے اور جلا دیتے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا، پھر دوبارہ اٹھ کر سوال جواب نہیں ہوتے۔ یہ ناشکری کلمات نہیں، بٹ یہ ایسے کلمات ہیں جو انسان اپنی بے بسی یا اپنی عاجزی اظہار کرنے کے لیے محاورتاً کہتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھی کیا کہا، تکلیف کی، کاش میں مر چکی، یہ تکلیف ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اس بات